بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی بیان اسباب الشرائع۔ احکام مشروعہ کے شریعت نے جو احکام مشروع فرمائے ہیں ان کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب شرائع کے بیان میں شارع نے جو احکام مشروع فرمائے ہیں ان کا سبب کیا چیز ہے؟ احکام کی اسباب کے ذریعے مشروع ہوئی ہیں۔ کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا چکے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کا روزہ جو مشروع ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ شہر رمضان ہے۔ بیت اللہ کا جو حج ہے تو حج وللہ علی الناس حج البیت فرمایا گیا۔ یہاں پر سبب کی طرف مسبب مضاف ہے، الحج بالبیت۔ حج کس کی وجہ سے ہے؟ بیت کی وجہ سے۔ حج کا سبب کون ہے؟ بیت۔ ایسے نماز ہے، یہ مشروع ہوا ہے اپنے سبب وقت کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے ایک دو آپ کو بتا رہے ہیں، ابھی پڑھیں گے۔ زکوٰۃ ہے، یہ مشروع ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ حول کی وجہ سے، یا نما کہہ لیجئے، کس کی وجہ سے؟ نما۔ اس طریقے سے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے جو احکام مشروع فرمائے ہیں تو ان احکام مشروعہ کا ایک سبب بھی اس نے مقرر فرمایا ہے کہ جب یہ سبب رہے گا تو یہ مشروع رہے گا، یہ نہیں رہے گا تو مشروع نہیں رہے گا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں، انہوں نے تو نہیں مگر نامی میں آپ پڑھ لیجئے گا، سبب کا معنی بیان کیا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے بار بار سبب کا لفظ آیا۔ لغت میں سبب کا معنی ما یمکن الوصول بہ الی المقصود، جس کے ذریعے مقصود تک رسائی ممکن ہو۔ اسی سے حبل کو بھی سبب کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ رسی کے ذریعے کنویں کی پانی تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ۔ اسی سے راستے کو بھی راستے کا نام بھی سبب سے رکھا گیا، اس لیے کہ راستے ہی کو طے کر کے انسان مقصود تک پہنچتا ہے۔ مگر شریعت کی اصطلاح میں سبب کا اطلاق ہر ایسے وصف ظاہر منضبط پر ہوتا ہے جو وصف ظاہر کسی حکم شرعی کے اس بات کے لیے معرف ہونے پر دلالت کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ وصف جو ہوتا ہے کسی حکم شرعی کی کہ اس بات کا معرف ہوا کرتا ہے کہ اگر وہ وصف پایا جائے گا تو وہ حکم شرعی ثابت ہوگا، وصف نہیں پایا جائے گا تو حکم شرعی ثابت نہ ہوگا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ فرمایا کہ شارع نے وصف ظاہر منضبط کو ثبوت حکم کی علامت قرار دیا۔ اب یہاں پر 3 مذہب ہیں اسباب کے بارے میں۔ عامہ اصحاب حنفیہ، بعض شافعیہ، جمہور متکلمین کا ایک مذہب ہے جس مذہب کو مصنف نے متن میں بیان فرمایا۔ اعلم ان اصول الدین وفروعہ مشروعۃ باسباب جعلها الشرع اسبابا لها۔ جان لیجئے کہ دین کے اصول، دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی صفتوں پر ایمان لانا، اسی طریقے سے دین کے فروع بعض میں آگے جیسے ایمان باللہ، ایمان بصفات اللہ کے علاوہ جو احکام شرعیہ ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں،
کفارات ہیں، عقوبات ہیں، یہ فروع ہیں۔ تو دین کے اصول اور دین کے فروع یہ مشروع ہیں بِأَسْبَابٍ، ایسے اسباب کے ذریعے جن اسباب کو شرع نے ان اصول و فروع کا سبب قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ جعلها الشرع اسبابا لها، شریعت نے ان اصول و فروع کے لیے ان اسباب کو کیا قرار دیا؟ سبب قرار دیا۔ اس سے بات ذہن میں آتی ہے کہ شریعت کے کچھ احکام ہیں جن احکام کی طرف اسباب کی اضافت کی جاتی ہے۔ کس کی اضافت کی جاتی ہے؟ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جن کی طرف اسباب کی اضافت کی جاتی ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو احکام کو واجب فرمانے والا اور مشروع فرمانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ اسباب نہیں، اس لیے کہ احکام کا واجب کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رب العالمین نے احکام کی مشروعیت کا ایک سبب قرار دے دیا ہے۔ اس میں اور بھی مذاہب ہیں مگر مصنف نے جس کو اختیار فرمایا وہ وہی ہے۔ فرماتے کل حج بالبیتی، جیسے کہ حج کا وجوب جو ہے وہ بیت اللہ سے کیا ہے؟ متعلق ہے، گویا وجوب حج کا جو سبب ہے وہ بیت ہے۔ وجوب حج کا سبب کون ہے؟ بیت ہے، اس لیے کہ حج بیت کی طرف مضاف ہوتا ہے شرع میں۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ اضافت جو ہے وہ سبب ہونے کی کیا ہے؟ دلیل۔ رہ گیا وقت جو ہے کہ الحج اشہر معلومات، تو یہ حج کا جو وقت ہے یا حج کے جو اوقات اشہر معلومات ہیں تو یہ ادائے حج کی شرط ہیں، سبب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وَالصَّوْمِ بِالشَّهْرِ، روزہ رمضان کا جو وجوب ہے یہ متعلق ہے کس سے؟ شہر کے ساتھ۔ تو اب گویا شہر رمضان یہ سبب ہے کس چیز کا؟ صوم رمضان کا، لِأَنَّهُ يُضَافُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ روزہ یہ مضاف ہوتا ہے کس کی طرف؟ شہر کی طرف، صوم شہر رمضان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو دیکھیں بِأَوْقَاتِهَا، کیا مطلب؟ یعنی نماز کا وجوب یہ متعلق ہے اپنے اوقات سے، تو اب نماز کے جو اوقات ہیں یہ سبب ہیں نماز کے وجوب کا، اس لیے کہ نماز کی اضافت جو ہے انہی اوقات کی طرف کی جاتی ہے، اور اوقات کے تقرر سے، اسباب کے تقرر سے یہ احکام بھی کیا ہوتے ہیں؟ مقرر ہوا کرتے ہیں۔ ان اوقات سے پہلے ادا کرنا چاہیں تو یہ احکام یا یہ عبادتیں صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں، اور نماز وقت کے آنے ہی سے صحیح ہوا کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا تبھی نماز ادا کی جائے گی، وقت سے پہلے نہیں، نہ وقت کے بعد۔ تو وہ نماز کے اوقات نماز کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں وَالْعُقُوبَاتِ بِأَسْبَابِهَا، اور عقوبت سے مراد یعنی حدود، عقوبت سے مراد کیا ہے؟ حدود شرعیہ، حدود الہیہ، تلک حدود اللہ۔ تو اب حدود کا وجوب جو ہوتا ہے یہ متعلق ہوا کرتا ہے اپنے اسباب سے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ الجنایات، وہ جنایت چاہے سرقہ ہو، چاہے زنا ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی وہ جنایت ہوں، الگ الگ جنایتیں ہیں، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو فرماتے ہیں عقوبتیں یعنی حدود کا جو وجوب ہے یہ اپنے اسباب سے متعلق ہے، کہ جنایتوں کا وجوب جو یہ حدود کا جو وجوب ہوتا ہے وہ اور
عقوبتوں کا جو وجوب ہوتا ہے وہ جنایتوں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ حدود جو ہے وہ مضاف ہوتے ہیں کس کی طرف؟ وہ جنایت کی طرف۔ حد زنا بولتے ہیں، حد سرقہ بولتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، حد جو ایک عقوبت ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ جنایت کی طرف مضاف ہے، جو زنا اور سرقہ یہ کیا ہے؟ ایک جنایت ہے، ایک سبب ہے۔ اس سے بات ذہن میں آتی ہے کہ جب اسباب مقرر ہوں گے تو اب حد بھی مقرر ہوگی، اور جب اسباب ہوں گے تبھی یہ حد واجب ہوگی، اس سے پہلے حد واجب نہ ہوگی۔ والکفارتی، عقوبتیں اپنے اسباب کے ساتھ۔ والکفارۃ التی ہی دائرۃ بین العبادہ والعقوبہ بما تضاف الیہ من سبب متردد بین الحظر والاباحہ، اور کفارہ جو عبادت اور عقوبت دونوں کے درمیان دائر ہیں۔ کفارہ کو آپ دیکھیں گے تو یہ عبادت ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کا اہل کافر نہیں، اور عقوبت ہے اس لیے کہ کفارہ کی جو مشروعیت ہوئی ہے بعض دن میں آگی، وہ بھی ایک قسم کی زجر کے طور پر نہ وہ مشروع ہوا ہے، بار بار پیچھے آ چکا۔ تو کفارہ جو عبادت و عقوبت کے درمیان دائر ہے کہ کفارہ من وجہ عبادت ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ کفارہ کفار کے اوپر یہ واجب نہیں، کافر کفارے کا اہل ہے ہی نہیں، اور یہ من وجہ عقوبت ہے۔ عقوبت کیوں؟ کیونکہ جنایت ہی کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے؟ مرتب ہوتا ہے۔ قتل کیا بعض میں آگی تو قتل کا کفارہ ادا کرے گا، قسم کھائی تو اس کا کفارہ ادا کرے گا، زہار کیا تو اس کا کفارہ وہ ادا کرے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کفارات یہ متعلق ہیں اپنے اسباب کے ساتھ، یعنی جنایات کے ساتھ۔ تو اب وہ کفارہ جو عقوبت و عبادت کے درمیان دائر ہے، یہ فرماتے ہیں یہ بھی، اس کا وجوب بھی متعلق ہے کس سے؟ ان چیزوں کے ساتھ جن کی طرف جو ہے کفارہ کی اضافت کی جاتی ہے۔ ان کی طرف کفارہ کی، میں نے بتایا تھا، کبھی کفارے کی اضافت قتل کی طرف، کبھی یمین کی طرف، کبھی زہار کی طرف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب اس کا وجوب بھی متعلق ہے کس کے ساتھ؟ ان چیزوں کے ساتھ جن چیزوں کی طرف کفارہ کی اضافت کی جاتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف کفارہ کی اضافت کی جاتی ہے؟ من سبب متردد بین الحظر والاباحہ، یعنی کفارے کا وہ سبب جو حظر اور اباحت دونوں کے درمیان دائر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کفارہ عبادت کے درمیان دائر ہے، اس کے درمیان ظاہر سی بات ہے وہاں عبادت کا حکم ہوگا، اور یہ دائر ہے حظر کے درمیان، تو اب یہاں عقوبت کا بھی معاملہ ہوگا۔ تو کفارہ چونکہ عبادت اور عقوبت دونوں کے درمیان دائر ہے، تو اب کفارے کا جو سبب ہوگا یہ بھی حظر اور اباحت کے درمیان دائر ہوگا، تاکہ سبب اور مسبب کے اندر مناسبت قائم ہو جائے۔ مثلا قتل خطا کو آپ لے لیں، خطاً کسی شخص نے قتل کر دیا، تو اب یہ حظر اور اباحت دونوں کے درمیان دائر ہے۔ کیسے؟ حظر تو فرماتے ہیں فعل ترک تحری، حظر تو اس لیے کہ اس نے خطاً قتل کیا ہے، قتل کی اس نے تحری اور قتل کا اس نے قصد نہیں کیا ہے۔ اباحت تو اس لیے کہ جب وہ کسی شکار کی طرف وہ تیر نہ چلا رہا تھا، کسی شکار کی طرف وہ تیر چلا رہا تھا، شکار کو لگنے کے بجائے کس کو لگ گیا؟ کسی انسان کو لگ گیا، اسی کو نا قتل خطاً بولتے ہیں۔ تو اب اباحت اس لیے کہ رمی الصید ایک امر مباح ہے، تو اب یہ قتل جو ہوا یہ سبب بن گیا کفارے کی وجوب کا، جو عبادت اور عقوبت دونوں کے درمیان دائر ہے۔ والمعاملات، معاملات جیسے بیع ہیں، شرع ہیں، نکاح ہے،
اس کے علاوہ اور دیگر عقود شرکت وغیرہ ہیں۔ فرماتے معاملات، فرماتے ان کا وجوب بھی متعلق ہے کس کے ساتھ؟ بقائے مقدور کے تعلق کے ساتھ۔ تو معاملات یہ مشروع ہیں کس سے؟ بتعلق البقاء المقدور۔ تعلق بقائے مقدور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک عالم باقی رہے گا اور نفس باقی رہے گا، سمجھ رہے ہیں، تبھی تک نہ معاملات باقی رہیں گے۔ معاملات کی جو بقا ہے وہ بقائے عالم سے متعلق ہے۔ بقائے عالم ہو اور بقائے نفس ہو تبھی نہ معاملات باقی رہیں گے۔ پھر یہ کہ عالم باقی ہو، نفس باقی ہو، اور جو اجناس ہیں، بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ فرماتے بقائے عالم بھی ہو، بقائے نفس بھی ہو، بقائے جنس بھی ہو۔ تو اب معاملات کا جو وجوب ہے یا مشروعیت ہے یہ متعلق ہے کس سے؟ بقائے مقدور کے ساتھ، یعنی عالم، نفس، جنس، اس کی ایسی بقا کے ساتھ جو بقا کیا ہے؟ مقدور ہے۔ مقدور کا مطلب کیا ہے؟ المحکوم من اللہ، المحکوم من اللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کا نہ حکم دیا گیا ہے۔ تو معاملات کا وجوب یہ متعلق ہے بقائے عالم، بقائے نفس اور بقائے جنس کے ساتھ جو بقا یہ مقدور یعنی محکوم من اللہ ہے۔ بتعاطیہا، فرماتے ہیں بقائے مقدور کے تعلق کے ساتھ معاملات جو ہوتے ہیں یہ مشروع ہوتے ہیں، مگر کیسے؟ بتعاطیہا، تعاطی کا مطلب بتعاطیہا اے بتعاطی تلک المعاملات اے بمعاشرت المعاملات۔ کیا مطلب؟ یعنی جب آپ ان معاملات کو کریں گے تب نہ وہ معاملہ باقی رہے گا، معاملہ نہیں کریں گے تو معاملہ باقی رہے گا۔ تو تعاطی کا مطلب یہ ہے کہ بقائے مقدور کے ساتھ جس معاملہ کی مشروعیت متعلق ہے یہ معاملات کب باقی رہیں گے؟ جب ان معاملات کو آپ کیا کریں گے؟ آپس میں اختیار کریں گے اور مباشرت کریں گے۔ اگر آپ نے ان معاملات کو اختیار نہیں کیا، ان کو عملی جامہ نہیں پہنایا اور ان کو انجام نہیں دیا تو معاملات باقی رہیں گے۔ تو یہ بتعاطیہا کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ بقا کے ساتھ ہے، سمجھ گئے؟ اور تعلق یہ متعلق کس سے ساتھ ہے؟ وہ مشروعۃ المقدر سے۔ گویا معاملات یہ مشروع ہیں بقائے مقدور کے اس تعلق کے ساتھ جو بقا جو ہوتا ہے وہ معاملات کی مباشرت، معاملات کے انجام دینے سے، اپنانے سے، باہم ان کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اس سے بات ذہن میں آ گئی کہ معاملات کی مشروعیت کا سبب بقائے عالم ہے، اور یہ بقائے عالم متعلق ہے کس کے ساتھ؟ مباشرت معاملات کے ساتھ۔ اس لیے کہ عالم کی بقا یہ موقوف ہے نوع انسان کے اوپر، جو نوع انسان اپنی بقا کے اندر کچھ چیزوں کا محتاج ہے، اس کو خوردنی چیزیں چاہیے، پہننے کے لباس چاہیے، سکونت اور رہائش کی کوئی جگہ چاہیے، کہ اس کے بغیر جو ہے وہ انسان کی بقا جو ہے وہ پائی نہیں جا سکتی ہے۔ والایمان بالآیات الدالہ علی حدوث العالم، فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جیسا کہ اللہ اپنے اسماء اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اس ایمان کا جو وجوب ہے، ایمان باللہ کا جو وجوب ہے یہ متعلق ہے بالآیات الدالہ علی حدوث العالم۔ ایمان باللہ کا وجوب یہ متعلق ہے ان آیتوں سے، ان اسباب سے۔ یہاں پر ایمان باللہ کے وجوب کے اسباب کون ہیں؟ وہ آیتیں ہیں جو عالم کے حادث ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں،
کسی موقع پر شاید میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے کہ اگر رب العالمین کوئی نبی کوئی رسول نہ بھی بھیجتا، کوئی نبی اور کوئی رسول نہ بھی بھیجتا تو بھی ہم پر اپنی عقلوں سے اس کے اوپر ایمان لانا واجب اور لازم تھا کہ رب العالمین نے ہمیں صاحب عقل بنایا ہے۔ عقل اس بات کا فیصلہ دیتی ہے کہ کوئی مصنوع جو ہے بغیر صانع کے وجود میں نہیں آتا ہے، کوئی مصنوع بغیر صانع کی قدرت کے وجود میں نہیں آتا ہے۔ عالم اتنا بڑا مصنوع ہے تو اب یہ مصنوع عالم جو ہے یہ بغیر صانع کے وجود کے، صانع کی قدرت کے، صانع کے ارادے کے کیسے یہ وجود میں آ سکتا ہے؟ ہماری عقلیں اس بات کا فیصلہ دیتی۔ کیا معلوم ہوا کہ ایمان کا جو وجود ہے یہ متعلق ہے ان آیتوں کے ساتھ جو آیتیں عالم کے حدوث پر دلالت کرتی ہیں، وہ یا ایمان باللہ کے وجود کا سبب وہ حدوث عالم ہے۔ کیا ہے؟ علم کلام میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ عالم حادث ہے، اس لیے کہ عالم لأن العالم اما عین او عرض، اس لیے کہ عالم یا تو عین کا نام ہے یا عرض کا نام ہے۔ آیان بھی حادث ہیں اور اراض بھی حادث ہیں، تو عالم سب کا سب کیا ہے؟ حادث ہے۔ عالم ما سوی اللہ کا نام ہے، ما سوی اللہ ہے کیا؟ وہ آیان اور اراض ہیں۔ آیان و اراض حادث تو عالم کیا ہے؟ حادث ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ لِإِلْزَامِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْنَا بِسَبَبِهِ السَّابِقِ۔ یہاں سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ احکام جو ہے اپنے اسباب سے کیا ہے مشروع ہوئے ہیں، احکام کا وجوب جو ہے یہ اسباب کی وجہ سے ہے، تو جب اسباب ہی کی وجہ سے ہے تو جب اسباب آ گئے تو اب احکام کا وجوب ہو گیا۔ یہاں امر اقیموا آتوا یا یہ ہے للہ علی الناس حج البیت، اس امر کا کیا معنی یہاں پر ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس کا جواب دیتے ہیں انما الامر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احکام کا وجوب ان کے اسباب سے ہوتا ہے، مگر امر جو ہوتا ہے ان احکام کی ادا کو لازم کرنے کے لیے ہوتا ہے جو احکام ہم پر واجب ہو چکے ہیں اپنے سبب سابق کے ذریعے۔ مثال کے طور پر ہم بے کو لے لیتے ہیں، تو اب بے کیا ہے؟ بے یجب بہ الثمن، بے کی وجہ سے ثمن کیا ہے؟ وہ واجب ہو جایا کرتا۔ ہم نے عقد بے کر لیا تو بے کی وجہ سے ثمن کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ ثم یطالب بالادا، پھر وجوب کے بعد جو ہے اس کی ادا کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ تسلیم مبیع کریں، آپ تسلیم ثمن کریں۔ تو اب یہ امر جو ہوتا ہے لِإِلْزَامِ ادائے ما وجب علینا بسبب السابق، کہ ادائے ثمن جو سبب بے کی وجہ سے، سبب سابق کی وجہ سے واجب ہو چکی ہے، اس ادا کو لازم کرنے کے لیے یہ کیا ہے؟ امر ہوتا ہے۔ وَدَلَالَةُ هَذَا الْأَصْلِ، فرماتے یہ اصل، کون سا اصل؟ آپ ابھی پڑھ چکے کہ نفس وجود یعنی احکام کا نفس وجود یہ اپنے اسباب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اور ادا کا وجوب، ادا کا لزوم یہ امر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس اصل کی دلیل اجماعہم علی وجوب الصلاۃ علی النائم والمجنون والمغمى علیہ اذا لم یزدد الجنون والاغماء علی یوم ولیلہ۔ اس اصل کی دلیل یہ ہے کہ تمام فقہا کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نماز ان لوگوں پر واجب ہے جو لوگ خطاب کی صلاحیت نہیں رکھتے، امر کی صلاحیت نہیں رکھتے، مثلا نائم ہیں، مجنون ہیں، یہ سب مرفوعات میں سے نہ ہیں، مغمى علیہ ہیں، جب اس کا جنون اور اس کی غشی بے ہوشی ایک دن ایک رات سے زائد نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ فقہا کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نماز ان لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ وہ لازم ہے۔ آپ مجھے بتائیں
کہ اس مقام پر یہاں جو وجوب کا حکم دیا گیا ہے وہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ نفس وجوب کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے ہوتا ہے۔ اسباب یہاں پر نماز کے وجوب کے ان سب کے حق میں پا لیے گئے، اور ادا کا وجوب جو ہوتا ہے وہ امر ہی سے ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے حق میں امر اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ چونکہ خطاب کے اہل ہے ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر نماز کی کیا ہے؟ قضا واجب ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ اسباب سے وجوب نہ ہوتا، سمجھ رہے ہیں، محض امر ہی سے وجوب ہوتا تو یہ امر کے مامور تھے نہیں، اپنی عدم اہلیت کی وجہ سے تو ان پر نماز کی قضا واجب نہیں ہوتی، مگر چونکہ اسباب کی وجہ سے ان پر وجوب ہو چکا اور عدم اہلیت کی وجہ سے اس وقت جو ہے الزام ادا کا حکم نہ دیا گیا، بلکہ یہ کہ جب وہ اہل ہو جائیں تو اہلیت کے وقت اس کی ادا ان کے اوپر کیا ہے؟ وہ لازم ہے۔ تو اس اصل کی دلیل فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز ان تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے جو نماز کے خطاب کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَبُ بِنِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ وَتَعَلُّقُهُ بِهِ۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ اس حکم شرع کا سبب یہ ہے؟ ایک ضابطہ بتاتے ہیں، سبب کون ہے اور مسبب کون ہے۔ انما یعرف السبب بنسبت الحکم الیہ، فرماتے ہیں کوئی چیز کسی چیز کا سبب ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی پہچان یعنی سبب ہونے کی علامت اور پہچان دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ حکم جس شے کی طرف مضاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی شے کیا ہے؟ اس حکم کا سبب ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں صلاۃ الظہر، صوم الشہر، حج البیت، حد الشرب، کفارۃ القتل۔ کیا مطلب؟ ظہر کی نماز ایک حکم ہے، اس کی اضافت ظہر کی طرف عصر مغرب عشاء فجر کی طرف کر دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا وقت ظہر، وقت عصر، وقت مغرب و عشاء فجر یہ کیا ہے؟ نماز ایک حکم کا سبب ہے۔ ایسے صوم الشہر کے بارے میں بتایا، حج البیت کے بارے میں بتایا، حد سرقہ، حد زنا، حد شرب خمر کے بارے میں نے بتایا، کفارہ قتل کے بارے میں بتایا کہ یہ سب وہ احکام ہیں جو احکام مضاف ہیں اپنے اسباب کی طرف۔ تو سبب ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ حکم جس شے کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اب وہ شے جو ہے وہ اس حکم کا سبب ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے ان یتعلق بہ بان لا یوجد بدونہ ویحدث بہ۔ ایک یہ ہے کہ حکم اسی سے متعلق ہو، حکم اسی سے متعلق ہو، اس کے بغیر نہ پایا جائے، حکم پایا جائے تو اسی سے پایا جائے۔ جیسے نماز کو ہم نے بتایا کہ نماز کا وجوب متعلق کس سے ہے؟ اس کے اوقات سے۔ وقت پایا جائے گا تو نماز پائی جائے گی، وقت نہیں پایا جائے گا نماز نہیں پائی جائے گی، تو گویا نماز کا حکم جو ہے متعلق ہے اسی سے۔ ایسے زکوٰۃ کا وجوب متعلق ہے نماز سے، صدقہ فطر کا وجوب متعلق ہے کس سے؟ رات سے۔ یہ سب آگے آ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں انما یعرف السبب بنسبت الحکم الیہ، سبب ہونا اس سے پہچانا جاتا ہے کہ حکم جو ہے اس کی طرف منسوب ہے، وتعلقہ بہ، اور حکم اسی سے کیا ہے؟ متعلق ہے۔ لأن الاصل فی اضافت الشیء الی الشیء، اس لیے کہ اضافت الشیء الی الشیء کے اندر اصل یہ ہے ان یکون سببا لہ، کہ وہ شیء مضاف جو ہے، اضافت الشیء الی الشیء کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ شیء بعض میں یعنی مضاف الیہ جو ہے کیا بن جائے؟ مضاف کا سبب بن جائے۔ وَإِنَّمَا يُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ مَجَازًا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شرط کی طرف بھی کیا کر دی جاتی ہے؟ وہ اضافت کر دی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اضافت میں اصل یہ ہے کہ
وہ سبب کی طرف کیا ہو مضاف ہو اور شرط کی طرف کبھی کبھی کیا کر دی جاتی ہے اضافت، تو فرماتا انما یضاف الی الشرط مجازاً، شرط کی طرف اضافت مجازاً کر دی جاتی ہے لعلاقۃ المشابہہ، علاقہ مشابہت کی وجہ سے۔ علاقہ مشابہہ کیا ہے؟ لأن الحکم یوجد عندہ، اس لیے کہ حکم جیسے سبب کی وجہ سے پایا جاتا ہے ایسے حکم جو ہے وہ شرط کے وجود کے وقت بھی کیا ہے وہ پا لیا جاتا ہے۔ تو اب شرط جو ہے یہ مشابہ ہو گئی کس چیز سے؟ وہ علت کے مشابہ ہو گئی کہ حکم کا تعلق جیسے ہوتا ہے سبب سے، حکم کے وجود کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ شرط سے۔ یہی مشابہت کا علاقہ ہے۔ وَكَذَا إِذَا لَازَمَهُ، اور اسی طریقے سے جب اس کے کیا ہو جائے؟ ملازم ہو جائے، فَتَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِهِ، یہاں سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شے جو ہے وہ کسی شے کے کیا ہو جایا کرتی ہے؟ وہ ملازم ہو جایا کرتی ہے۔ اب جب کوئی شے وہ کسی شے کے ساتھ کیا ہوگی؟ ملازم ہو گئی، جان بین سے ملازمہ پا لیا گیا کہ یہ اس کے بغیر نہیں، یہ اس کے بغیر نہیں، دونوں کے درمیان وہ انفکاک نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز جب بھی پائی جائے گی تو کس کے ساتھ پائی جائے گی؟ وہ وقت ہی کے ساتھ پائی جائے گی۔ صوم جب بھی پایا جائے گا شہر ہی سے پایا جائے گا۔ حج جب بھی پایا جائے گا بیت کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں وَكَذَا إِذَا لَازَمَهُ فَتَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِهِ، اسی طریقے سے جب کوئی شے کسی شے کے ملازم ہو گئی، فَتَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِهِ، تو اب وہ شے اس شے کے تکرر کی وجہ سے کیا ہوگی؟ مقرر ہوگی۔ لہذا وقت جب جب مقرر ہوگا تو وہ حکم کیا ہوگا؟ مقرر ہوگا۔ فرماتے ہیں دَلَّ أَنَّهُ يُضَافُ إِلَيْهِ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ اس کی طرف مضاف ہوتا ہے اور وہ اس کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ فرماتے ہیں اسی طریقے سے جب کوئی شے کسی شے کے ملازم ہو گئی، اب ملازمت کے وقت وہ اس کے تکرر کی وجہ سے مقرر ہو گئی، دَلَّ أَنَّهُ يُضَافُ إِلَيْهِ، تو یہ تکرر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ہے مضاف ہو رہا ہے اس شے ملازم کی طرف، اور جب وہ اس شے ملازم کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو اس کا کیا بن جائے گا؟ سبب بن جائے گا۔